بدی ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ پرو ہاکی لیگ کے حوالے سے. اب اس کی بات کریں تو ایک بار پھر شکست سے 2-4 ہونا پڑا ہے پاکستان کو. رپورٹس میں یہ بھی کہ ارجنٹائن نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر پاکستانی ٹیم کو مسلسل 34 شکست کے صدمے سے 2-4 کیا ہے. پاکستان ٹیم پرو ہاکی لیگ میں اب تک کوئی فتح حاصل نہیں کر سکی ہے. بدی پاکستان کے لیے سب سے زیادہ شرم کی بات ہے کیونکہ ہمارا ہاکی گیم ہے, ہاکی نیشنل گیم ہے. ہم ایک ٹائم پہ صرف ہاکی کے لیے اگر ٹیم میں پلیئرز میدان میں اترتے تھے تو پوری دنیا کی ٹیم صرف گھبرا جاتی تھی کہ یہ ان کا نیشنل گیم ہے تو انہوں نے ہی جیت کے واپس جانا ہے, اور اب اتنی زبوحالی کا شکار ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آپس کی لڑائیاں ہیں. کبھی صدر کوئی آ جاتا ہے, کبھی سیکرٹری کوئی آ جاتا ہے, کبھی جو ہیں ان کے کوچز میں اختلاف, کبھی کس چیز میں اختلاف. یہ جو چیزیں ہیں, اور سابق اولمپئنز جو ہیں ان کا کام ہے کہ ہاکی کی بہتری کے لیے کام کرنا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی سابق اولمپئن ہیں صرف اور صرف وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں ان کو عہدہ مل جائے اور وہاں وہ بیٹھے رہیں اور اپنا کام کریں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, یہ وہی کھیل ہے کہ جس کے ہم چیمپئن رہے ہیں, جس میں ہم نے میڈل حاصل کیے ہیں. آخر اس کی زبوحالی کا کن مسائل کی وجہ سے ہوئی, آخر اس میں کوئی سوچنے والا نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو, پاکستان سپورٹ بورڈ کو ایکشن لینا چاہیے. اب دیکھیں, ایک ہیڈ کوچ جو ہے وہ پرو لیگ میں ٹیم کے ساتھ جاتا ہے, تیسرے میچ میں وہ ٹیم چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک بار دوسرا بندہ جو ہے وہ ہیڈ کوچنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. چوتھا, مسلسل 4 میچز ہارنا, یہ کوئی ارجنٹائن سے 2 میچ آپ ہار گئے, نیدرلینڈ سے آپ 2 میچ ہار گئے. آپ اتنے بڑے ایونٹ میں جب جا رہے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں ہمیں نظر رکھنی چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہاکی کا جو بحران ہے, اس میں زیادہ تر جو اختلاف پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے اس میں برابر کی شریک ہے, بلکہ سب سے زیادہ شریک وہ ہے. کبھی طارق بگٹی جو ہیں صدر بن جاتے ہیں, کبھی کوئی صدر بن جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ عمرانہ مجاہد کو سیکرٹری بنا دیتے ہیں, کبھی کس کو بناتے ہیں. اور جو بندہ یہاں کام کر رہا تھا اس کو آپ نے سیکرٹری شپ سے ہٹا دیا. میں حیدر حسین کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں, اس کو میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ KHS ہاکی اسٹیڈیم میں بڑے زبردست کام ہوئے. یہاں پر وہ لڑکوں کو جو ہے جو 20-22 سال کے لڑکے تھے ان کو نوکریاں بھی دلوائی گئی. اس کے علاوہ جو عبدالستار جو ہاکی گراؤنڈ ہے یہاں پر بھی جو ہے بڑے زبردست کام ہوئے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ بڑوں کی لڑائی میں ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹے جو ہیں وہ پیس جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری جو ہاکی آگے نہیں جا رہی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کھلاڑیوں کو ملتا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کو ابھی تک کیمپ کے پیسے نہیں ملے, ان کو جو یہاں پر جو بنگلہ دیش کی سیریز ہوئی تھی اس کے پیسے نہیں ملے. پرو لیگ میں یہ گئے, اب کسی گئے, کیسے گئے, حالانکہ سب چیزیں حکومت کی طرف سے ان کو مل رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ آگے کھلاڑیوں کو ڈیلیور نہیں کرتے, تو کھلاڑیوں کی کارکردگی پر اثر لازمی پڑے گا. دیکھیں, کھلاڑی جب سب کچھ چھوڑ کر ہاکی کے میدان میں آتا ہے تو اس کا چولہا بھی وہیں سے جلتا ہے, اس کا گھر بھی وہیں سے چلتا ہے. تو میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے, اگر پاکستان کی ہاکی کو بچانا ہے تو پاکستان حکومت کو اور پاکستان سپورٹ بورڈ کو بھرپور ایکشن لینا پڑے گا, تاکہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو ہاکی کو سمجھتے ہیں, جو ہاکی کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کبھی ایک کو سیکرٹری بنا دیا, کبھی دوسرے کو بنا دیا, کبھی تیسرے کو بنا دیا. اس سے ہاکی برباد ہی ہوگی.